عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها أو يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل حد من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقراط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے تک ساتھ رہے تو اسے 2 قرات برابر ثواب ملتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھ لیا پھر دفن کرنے سے پہلے واپس چلا آیا تو اسے 1 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 47 پر موجود ہے، مزید ایک مقام پر موجود ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ تفصیلات ڈسکرپشن پہ موجود ہیں۔ اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مضبوط یادداشت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی تائید اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان سے بھی ہوتی ہے، اور اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے اور زبانی روایت کرنے والے یہی صحابی رسول ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایمان کا تقاضا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی بھی ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں اور دفن میں شرکت کی جائے۔ تیسرا مسئلہ، مومن کی نماز جنازہ اور دفن میں شریک ہونے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ چوتھا مسئلہ، کسی بھی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونے سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب شریک ہونے والے کی نیت ثواب حاصل کرنے کی ہو۔ پانچواں مسئلہ، اجر میں کمی اور بیشی کا ثبوت۔ چھٹا مسئلہ، قیرات کا مفہوم۔ جیسے کہا گیا کہ قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، تو احد پہاڑ کیا ہے؟ احد پہاڑ یہ مدینہ سے اتر میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی 1077 میٹر ہے اور لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے اور چوڑائی لگ بھگ 2 سے 3 کلومیٹر ہے۔ اس کا مقصد ہے بہت زیادہ ثواب بتلانا۔ ساتواں مسئلہ، جنازے میں شریک ہونے کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں شریک ہویا جائے، اور نمبر 3، دفن میں بھی شرکت کی جائے۔ آٹھواں مسئلہ، جنازے میں پیچھے پیچھے چلنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں، آگے چلنا بھی جائز ہے۔ نوواں مسئلہ، جب صحابہ کرام کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم بہت سارے جنازوں میں، نماز جنازہ میں اور دفن میں شرکت نہیں کر کے بہت سارا اجر ضائع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ثواب کے بہت زیادہ حریص یعنی لالچی تھے۔ 10واں مسئلہ، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جو اپنی ہی طرح دوسرے صحابہ کرام سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ 11واں مسئلہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو بہت اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ میں اور دفن میں شریک ہوتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ عمل اہتمام کا حقدار ہے۔ 12واں مسئلہ، اللہ رب العالمین کا مومن بندوں پر خاص احسان۔ 13واں مسئلہ، اسلام نے نیکیوں پر ابھارا ہے۔ 14واں مسئلہ، امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی تجہیز، تدفین یہ امت پر فرض ہے۔ 15واں مسئلہ، احتساب کا مفہوم، یعنی کوئی بھی نیک عمل اسی وقت اجر کا سبب بنتا ہے جب وہ کرنے والا آدمی ثواب کی نیت کرے۔ 16واں مسئلہ، نماز جنازہ اور دفن کے لیے اکٹھا ہونا مشروع ہے۔ 17واں مسئلہ، جب بھی اللہ کا فرمان سامنے آ جائے یا نبی کی کوئی سنت سامنے آ جائے تو بلا چوں چرا اس پر عمل شروع کر دینا، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ 18واں مسئلہ، جنازے میں شامل ہونا ایمان میں داخل ہے، یعنی نیک عمل ایمان میں داخل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے کی 5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہی
मैयत को घर से निकाला जाए वैसे ही आदमी शरीक हो जाए और फिर नमाज जनाजा और दफन तक शरीक रहे। ऐसे आदमी को 2 क़िरात के बराबर सवाब मिलता है। एक सूरत यह है कि आदमी जैसे ही मैयत को निकाला गया साथ में हो जाए और जनाजे में शरीक तो हो लेकिन बाद में वापस चला आए, तो ऐसे आदमी को 1 क़िरात के बराबर सवाब मिलता है। एक तीसरी सूरत यह है कि आदमी जनाजे में शरीक तो हुआ लेकिन जब मैयत को घर से निकाला गया तब से साथ नहीं हुआ बल्कि बाद में हुआ, तो उसको भी अजर मिलेगा, लेकिन उस आदमी से कम मिलेगा जो घर से मैयत को निकालने के वक्त ही साथ हो गया था। एक सूरत यह है कि आदमी मैयत के साथ गया लेकिन वो किसी वजह से न तो वो जनाजा में शरीक हो सका और न दफन में शरीक हो सका बल्कि यूं ही वापस चला आया, तो उसे उसकी नीयत के एतबार से अजर मिलेगा। एक सूरत यह है कि आदमी दफन में तो शरीक हो गया लेकिन नमाज जनाजा नहीं पढ़ सका, तो उसे उसके अमल के हिसाब से अजर मिलेगा। हाँ, ये एक अलग मसला है कि अगर वो चाहे तो दफन के बाद कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है।